جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر آسمان و زمین کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ ہاں اگر عالم سے اتفاقاً سہو واقع یعنی غلطی ہو اور اس نے اپنی طرف سے بے احتیاطی نہ کی اور غلط جواب صادر ہوا تو مواخذہ یعنی گرفت اور باز پرس نہیں، مگر فرض ہے کہ مطلع ہوتے ہی فوراً اپنی خطا ظاہر کرے۔ اس پر اصرار کرے تو پہلی شق یعنی افتراء میں آ جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز وجل آنے والے ہفتے کو جو مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے یہ سادات کرام کا مدنی مذاکرہ ہے۔ سید جو ہمارے معاشرے میں ہیں انشاءاللہ تعالی دنیا بھر میں ہماری کوشش ہے کہ سادات کو جمع کیا جائے۔ باب المدینہ میں جو سادات کرام ہیں ان سے مدنی التجا ہے کہ وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کرم فرمائے۔ 9 بجے عشاء کی جماعت ہے اور 9 بجے کے بعد انشاءاللہ 9:30 بجے مدنی مذاکرے کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آپ سے مدنی التجا ہے کہ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہمارے اسلام بھائی بھی رابطے کر رہے ہیں، تو بڑا دلچسپ امید ہے کہ مدنی مذاکرہ ہوگا اور بڑے دلچسپ سوالات تیار بھی ہو چکے ہیں، بڑے دلچسپ سوالات تیار ہوئے ہیں اور بہت ساری جیسے کہ غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس مدنی مذاکرے میں اس طرح کے سوالات ہوں گے کہ بہت ساری غلط فہمیاں دور ہونے کا بھی امید ہے کہ ہو جائے گا۔ اسی طرح 9 شوال المکرم کو منگل کو انشاءاللہ تعالی مدرسۃ المدینہ آن لائن جو دنیا بھر میں کوشش کی جاتی ہے کہ جہاں جہاں سے ہو سکے مدرسۃ المدینہ جو کمپیوٹر کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے، ان کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ ہے منگل کو۔ اور اسی طرح 10 شوال المکرم یعنی بدھ کو عشاء کی نماز کے بعد جو مدنی مذاکرہ ہے یہ خاص جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کے لیے 10 اور 11 شوال المکرم جمعرات کو بھی ہے، بدھ اور جمعرات۔ ان تاریخوں میں شاید نہیں سمجھیں گے، ابھی جو منگل آ رہی ہے نا 2 دن کے بعد 2-3 دن کے بعد، جی بابا، یہ اس منگل کو ہے، اس منگل کو، اسی منگل کو اور اس کے بعد بدھ کو بھی، بدھ اور جمعرات۔ جمعرات۔ ہاں آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان مبارک میں عید الفطر کون سی تاریخ جی کو بابا ہوتی یاد ہے؟ آ گیا مجھے، یہ بعضوں کو پتہ نہیں تھا کون سی تاریخ کو ہوتی جی ہے۔ بابا۔ ان کو بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں بھی ایسے ہوں گے جن کو سب کو بیچاروں کو نہ پتہ ہو۔ ابھی سوالات کریں گے نا آپ 2-3۔ کس کو بھائی یہ عید الفطر کون سی تاریخ کو آتی ہے؟ کس کو نہیں پتا؟ جو نہیں پتا وہ ہاتھ کھڑا کریں، ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ جن کو یعنی عید الفطر کون سے اسلامی مہینے کی کون سی تاریخ کو ہوتی ہے عید الفطر، یہ نہیں پتا جن کو وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ نہیں پتا کہ عید الفطر کون سی تاریخ کو آتی ہے اسلامی مہینے کے، یہ نہیں پتا، تو کتنے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، یا تو غلط فہمی میں کھڑے ہوئے ہیں یا نہیں پتا۔ سوال سمجھنا بھی تو بابا ایک فن ہے یہ بھی۔ ابھی کون سی عید منائی ہے بابا؟ ابھی جو عید آئی تھی چند روز پہلے وہ کون سی عید تھی معلوم؟ میٹھی عید تھی یا عید الفطر تھی؟ چھوٹی عید تھی نا بابا۔ باپا چھوٹی عید تھی۔ ہمارے مبلغین نفسیاتی اسپتال میں گئے تھے، ان سے پوچھا تھا، انہوں نے بھی بعضوں نے صحیح جواب دیے تھے۔ صحیح جواب دیا تھا۔ جی بابا صحیح جواب دیے تھے۔ اب تو یہ جواب دینے کی ہمت ہی نہیں کریں گے بیچارے یار۔ اتنی سمجھ پڑتی ہے بابا۔ ہاں یار، نہیں یہ کون سی عید تھی؟ میٹھی عید تھی، عید الفطر تھی یا چھوٹی عید تھی؟ ایک بولے۔ عید الفطر تھی، چھوٹی عید نہیں تھی نا، بہت بڑی تھی نا عید، بڑی عید تھی۔ نہیں ویسے یہ جو اسلامی مہینے کی کون سی تاریخ کو عید الفطر تھی یہ کس کو نہیں معلوم وہ ہاتھ اٹھائے، نہیں معلوم۔ اب دیکھو کچھ 8-10 ہاتھ اٹھے میں شاید کہ جن کو نہیں معلوم کہ یہ زیادہ ہیں کون سی بابا، تاریخ تھی۔ 11 ہاتھ اٹھے میں۔ 6 7 8 9 10 11 12 15 20 تو ہیں یہ اس ہمیں طرف میں۔ بیچاروں کو نہیں معلوم، مطلب
اب ان کو یہ 5 شوال اور 6 شوال اور 8 شوال 9 شوال بول رہے تھے، نہ بیچاروں سمجھ کیا پڑے، نہ ظاہر ہے سمجھ۔ کہ یہ کنفیوز ہی ہوں گے نا کہ یار کب. تو یہ جو ابھی جو ہم نے عید منائی نا، نے رمضان شریف کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس کا نام شوال ہے نا، شوال. تو اس کو ہم احتراماً کہتے ہیں شوال المکرم. شوال المکرم. تو آج اس کی تاریخ کوئی بتائے گا؟ شوال المکرم کی کون سی تاریخ ہے؟ ماشاءاللہ آج 6 شب ہے. تو یہ شروع میں نے بتایا تھا. تو شوال المکرم کی جو پہلی تاریخ آتی ہے نا، رمضان شریف کے فوراً بعد شوال المکرم کی جلوہ گری ہوتی ہے، اور یہ پہلی تاریخ عید الفطر ہوتی ہے. اس کو عید الفطر بھی بولتے ہیں، میٹھی عید بھی بولتے ہیں، اور چھوٹی عید بھی اسی کو بولتے ہیں. اور بکرے جب کھاتے ہیں نا تو وہ بڑی عید بولتے ہیں اس کو. اس میں سوئیاں کھاتے ہیں تو یہ چھوٹی عید ہوتی ہے. شاید اس اب کیا کیوں نام رکھا ہے خدا بہتر جانے. تو آنے والے منگل کو مدرسۃ المدینہ آن لائن کے اسلامی بھائیوں کا، اس میں الحمدللہ بہت سارے مفید سوالات ہوں گے جو ہم سب کے لیے فائدہ مند ہوں گے اللہ کی رحمت سے. اسی طرح بدھ کو جو جشن ولادت میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت بھی اس کی رات ہے 10 شوال المکرم بدھ کو. تو عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرہ ہوگا، اور اس مدنی مذاکرے میں الحمدللہ عز و جل افتتاح بخاری بھی ہے. ہمارے جو دورہ حدیث میں جو طلبہ اس سال پڑھیں گے ان کو پہلی حدیث بیان کی جائے گی، امید ہے. اور مگر کس وقت کی جائے گی یہ تو خیر ابھی اس کا تعین نہیں ہو رہا، لیکن اس وقت کی اس رات کوشش ہے کہ کیا جائے گا. پھر مدنی مذاکرہ جیسے سوال جواب ہوں گے، اور پھر اسی رات میں جو پچھلے سال جو فارغ ہوئے اس سال اور پچھلے سال جو ہمارے دورہ حدیث کے جنہوں نے درس نظامی کر لیا، انشاءاللہ ان کی دستار بندی بھی ہوگی. اسی رات ہوگی ضروری ہے. اچھا 3 دن نہیں ہے تربیت اجتماع ان کا؟ 9 10 10 11 2 روزہ ہے نا. 2 روزہ ہے. تو اب یہ دیکھتے ہیں مطلب کہ ٹھیک اسی ہے رات کرتے ہیں بعد میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے بابا. بدھ کو ہونے والا اچھا وہ فرمائیے. بابا ارشاد فرمائیں. میں وہ ذرا نگران شورا کے یہاں رخصتیوں کی تقریب ہے، تو یہ تو یہیں ہوں گے. تو یہ جو مدنی مذاکرات 10ویں شب ہے نا، وہ 10ویں شب کی ترکیب انہوں نے رکھی ہے حصول برکت کے لیے. میرا حسن زن ہے وہ جشن ولادت اعلیٰ حضرت پر. تو وہ مدنی مذاکرے میں مطلب یہ اس نیت سے مدنی مذاکرہ میں یہ نیت بھی شامل ہے کہ یہ ان کی رخصتیوں کے جو ترکیب ہے، تو اس میں انشاءاللہ ان کے خاندان کے بھی افراد جو ہیں وہ شریک ہوں گے. اور چونکہ ایک تو ان کا وہ جسمانی رشتہ ہوتا ہے خاندان جس کو کہتے ہیں، ایک وہ روحانی خاندان. روحانی خاندان بہت بڑا ہے. یہ کسی کو دعوت دیں تو اب 1 کو دیں گے تو 10 کو چھوڑیں گے، 10 کو نہیں 100 کو چھوڑیں گے، تو یوں محسوس ہو. تو اس لیے مطلب دعوتیں انہوں نے مجھے بھی دی تھی دعوت نامہ، وہ بھی میں نے ان کو واپس دے دیا ہے. مطلب یعنی کہ اب ہم کو سب کو اجتماعی دعوت ہے، یوں سمجھ لیں کہ اجتماعی دعوت کہ سب عیسائی بھائی اس رخصتیوں کے مدنی مذاکرے میں یہیں شریک ہو جائے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں. تو اس سے ان کی دلجوئی بھی ہوگی نگران شورا کی. اگر انہوں نے آپ کو دیکھ لیا کہ آپ اس نیت کر کے آئیں کہ ہم چلو نگران شورا کی دلجوئی کریں گے، ان کی خوشیوں کا موقع ہے، تو اس میں ہم حاضری دے لیں، تو اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ 10ویں شب کو اس نسبت سے بھی آپ ضرور کرم فرمائیں گے. اچھا اب وہ ہفتے کو جو سادات کرام، اس کے بعد جو اب آج تو ہفتہ ہو گیا، اب جو ہفتہ آئے گا وہ سادات کرام کا مدنی مذاکرہ ہے.
تو اس میں وہ سادات کرام کے علاوہ جو غیر سید ہیں ان کی بھی مطلب یعنی کہ ان کو بھی اجازت ہے، ورنہ میں خود رہ جاؤں گا اس میں بھی سید نہیں ہوں. تو مدنی مذاکرے میں عمران بھی سید نہیں ہے، اوپر بھی کوئی بھی سید نہیں ہے، یہاں ہمارے پورے اس ٹکڑے میں تو سید نہیں ہے. ابھی علمیہ میں ہو سکتا ہے سادات کرام تو ہوں گے. تو یعنی غیر سید کو بھی آنے کی اجازت ہے، آنا ہوگا. بلکہ میں تو آپ سے نیت کروانی ہے کوئی یہ نیت کرے، نیت دل کی بنتی ہو کہ کم از کم 12 سیدوں کو دعوت دیں گے. یہ عبدالرب باپو جو ہے نا مدنی، یہ ان کے محرک ہے ہمارے. محرک کیا ہوتا ہے؟ محرک یہ محرک، اس کے سمجھو کہ یہ ان کے مشورے. آپ کتنے لاؤ گے؟ آپ تو زیادہ لا سکتے ہیں یار. ساؤتھ افریقہ کا پورا کابینہ آپ کے پاس ہے، یہ وہاں ہے. لیکن آپ کا خاندان کتنا بڑا ہے یار، بہت بڑا خاندان ہے. آپ مہم چلائیں کہ اپنا ہے، مطلب آپ کا مدنی مذاکرہ ہے. میری تو خواہش ہے کہ سوالات بھی سادات کرام ہی کریں، لیکن اب دیکھو کہاں تک کامیابی ہوتی ہے نا. بابا ہمارے اسلامی بھائی نے اس کی بھرپور تیاریاں شروع کر دی ہیں، اور دیگر شہروں سے بھی ہمارے سادات کرام نے آنے کی کچھ نیتیں پیش کی ہیں. تو آج آپ کی مزید توجہ دلانے سے اور بھی جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی اور ہمارے ذمہ داران بھی اپنے اپنے علاقوں میں اس کی ترکیب بنا رہے ہیں، اور سادات کرام کو خصوصیت کے ساتھ آئندہ ہونے والے مدنی مذاکرے میں شامل کریں گے انشاءاللہ. نہیں تو باپو آپ کتنے لائیں گے؟ 12. تو یہ 4 تو آپ آ ہی گئے ہیں. آپ کا خاندان تو بہت بڑا لگتا ہے. انشاءاللہ زیادہ جتنے بھی ہو جائیں، کم از کم اتنے کا تو آپ کو ہدف میں آئیں کہ تو بس برابر یار. مشکل ہے بس، اگر ترکیب بننی نا تو چڑھی نا. غیر سید کے بھی سید ہیں جو فیض لٹل رہے، اجازت دی دیجیے. اچھا ہاں بھائی، وہ ادھر عبدالرب تو عبدالرب آپ تو ہیں یار. آپ کو تو وہ پورا سجانا چاہیے جتنا زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے نا. اور دوسرے پیچھے 12 کی اگر لا نہیں سکتے تو کم از کم یہ ترکیب بنائیں کہ 12 تک پیغام پہنچا دیں گے ماشاءاللہ. اور کوشش کر کے لانا ہے یا پکا کرنا ہے کہ بھئی آپ کو تشریف لانا ہے، اور جن کا ہو سکے ساتھ لانا ہے. ساتھ لانے میں آدمی آ جاتا ہے، پہنچ جاؤ کہنے سے بعض اوقات نہیں آتے. کنوینس پرابلم یہ وہ، جس کا بس چلے وہ ان کو کنوینس دے دے کہ ہم مل کے چلتے ہیں، میں خدمت کروں گا، آپ کا کرایہ میں بھروں گا. اس سے ان کی دل جوئی بھی ہوگی اور اس طرح وہ آنے میں آسانی ہوگی. ثواب ملے گا آپ کو. جو خرچہ کر سکتے ہیں کریں، تو اس پہ خرچہ نہیں کریں تو کہاں کریں گے. اس میں ہمارے عبدالرؤف بھائی جو ہے وہ یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنے خاندان میں یہ ترکیب بنائی ہے کہ خاندان کی عورتیں بھی جمع ہو کر وہ اس مدنی مذاکرے میں مدنی چینل پہ دیکھیں گی. اس دن اہتمام انہوں نے تو مدنی منوں کو بھی تیار کر لیا مدنی منوں کو نئے وہ لباس بھی اپنی پہنا اپنی کے جگہ پر تیاریاں کریں گے. باپو ماشاءاللہ ایک اڑن شاہ، اللہ اور برکت دے. سوالات بھی بہت اچھی ترتیب ہے باپا. اچھا الحمدللہ. اچھا اس بدھ کو جو دستار بندی والا جو اجتماع ہو رہا ہے، دستار بندی اس میں ہوتی ہے یا آگے پیچھے ہوتی ہے وہ دیکھ لی جائے گی. تو یہ جو مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے اس کا کوئی نمبر بتائے گا؟ سبحان اللہ. اسکرین پہ نمبر آتے رہتے ہیں، ابھی نہیں دینا ہے نمبر. پاپا نمبر آل ایئر ہے، نیچے نہیں آ رہا پاپا نمبر، نیچے والوں کو نہیں پتا ہوگا. میری اسکرین پہ بھی نہیں ہے نمبر، نہیں ہے. اگر آپ غلط بتائیں گے تو پھر سزا 12 ماہ. سوچ لیں. سبحان اللہ. اور کوئی ادھر بھی ہاتھ اٹھ رہے ہیں؟ چلیے آپ ارشاد فرمائیں. مدنی چینل میں کام کرتے ہیں کیا بھائی؟ یہ ان کا سنا آپ نے؟ سنا کیا بولا؟ نہیں سنا تو رہنے دینا، پیچھے والوں سے پوچھ لیتے. نہیں سنا پھر بتائیے. چلیے
अब तो खैर वो 786 यहाँ की भी आवाज़ चली गई होगी। 786 नंबर मदनी मुज़ाकरा बुध का। बापा ये बराह रास्त मदनी मुज़ाकरों का 786 मुज़ाकरे इसके माशाअल्लाह बड़ा मुबारक वो फिगर है ये। और 10वीं शव्वालुल मुकर्रम की शब भी होगी वो आला हज़रत की वो और जामिया का मुज़ाकरा। जामियतुल मदीना। और फिर वो हमारे निगरान शुरा के रुखसतियाँ। अच्छा अब ये कि सादात किराम तवज्जो फरमाएं कि मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों को नहीं लाना है। मदनी मुन्नों मदनी मुन्नियों का आपके लिए साइड इफ़ेक्ट ये होगा कि ये आपको शायद फिर वो बोलेंगे अब्बू चलो, या ये नींदों में होंगे तो ये भी परेशानियाँ। ये वहाँ हमारे हारिस सिंह बच्चों को आने से वो मुज़ाहमत करते उमूमन, वरना यहाँ बच्चे भरे होते। अगर ये बच्चों को रोकते नहीं ना, बच्चे भरे होते। और इसमें फिर हिफाजती उमूर का थोड़ा निज़ाम जो है ना, इसमें भी बाज़ों का रिस्क बढ़ जाता है बच्चों का। तो इसलिए मदनी मुन्नों पर पाबंदी, ठीक है ना। कोई भी अपना मदनी मुन्ना नहीं लाएगा, यानी अब मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों को ना लाएं, बिल्कुल लाएं नहीं, वरना ये बदनज़मी हो सकती है और नाराज़ियाँ होंगी। आप ले आएंगे या आने नहीं देंगे। जो भी नाजरीन सुन रहे हैं वो भी तवज्जो फरमाएं कि यहाँ ये आने नहीं देंगे तो फिर आपको नाराज़ियाँ होंगी, दिल बर्दाश्त होंगे, शैतान वसवसा डालेगा कि चलो हम भी चलते हैं। तो यूँ आप मदनी मुज़ाकरे से महरूम रह जाएंगे। और यहाँ ले आने में कामयाब हो गए तो बच्चा ज़्यादा देर बैठना उसके लिए दुश्वार होता है। वो रोएगा, ज़िद करेगा, चलो वो आपको चैन से मदनी मुज़ाकरा शायद सुनने नहीं देगा। तो हर सूरत में आपका भी इसमें फ़ायदा है। और ये हमेशा मदनी मुज़ाकरों में और इस तरह के मौक़े पर ख्याल रखें कि बच्चों को नहीं लाना होता। बच्चों को समझ आती नहीं है, उल्टा मतलब लाने वाले को डिस्टर्ब करते हैं, बाज़ औक़ात बड़ों को डिस्टर्ब करते हैं, बाज़ औक़ात पेशाब वगैरह भी कर देते हैं। ये अलग मतलब परेशानी। कोशिश यही है बापा कि मुल्क भर में, अभी निगरान काबीना से मुशावरत हुई, मुल्क भर में सादात किराम को जमा करने की कोशिश की जाएगी। तो ये मदनी पुल हर जगह के लिए हैं जो भी अमीर सुन्नत ने बयान किए हैं, ताकि यकसुई के साथ हम सुन सकें। तो मुल्क भर में इंशाल्लाह जो भी ज़िम्मेदारान हैं ये इनको भी पता होगा कि जहाँ जहाँ हो रहे हैं, निगरान काबीना आपसे उम्मीद है राब्ते में रहेंगे। तो सादात किराम को अपने अपने शहरों के जमा करना है। जी जी माशाअल्लाह। वैसे बापू अब्दुल रब बापू कितने हैं, उम्मीद है कुछ? बापा अब्दुल रऊफ बापू, हाँ वो कोई है मतलब 2-5 हज़ार सादात जमा हो जाएंगे या उस पर बैठ गए तो यार। दावत बहुत दी है बापा, जहन बनाएगी ना जी। उन जो भी अच्छा हाँ समझ पहुंची जी, मुतालबा है। हाँ हाँ सादात बस्ती जी 300 घर हैं यहाँ। माशाअल्लाह, हाँ दावत पहुंचाइए। देखो अब कितने आते हैं। ये तो आने की सूरत बापू ये होती है कि इस पे करना पड़ता है खर्चा। सही तरीका ये है कि वहाँ अगर बसें चलेगी ना अल्लाह ने ले जाने की तो ये आ जाएंगे, बाकी अपने कन्वेंस पर ज़रा दुश्वारी होती है। हाँ जिम्मेदारों से मिलकर कोई तरकीब हो जाएगी तो इंशाअल्लाह फिर ये सब आ जाएंगे, उम्मीद है। बस ये है लोग सैर व तफरी के लिए अपने पल्ले से जाते हैं, लेकिन इस काम में ज़रा शैतान रुकावटें डालता है। आपको सादात से मोहब्बत तो हम देखते हैं शुरू से, इनकी कुछ ख्वाहिश भी है बाबा सादात की, आए मदनी मुज़ाकरे में, लेकिन ये मज़ीद कुछ चाहते हैं, सुभान अल्लाह, मज़ीद कुछ चाहते हैं। तो मेरी झोली फैली हुई, जो डालते जाएं झोली में। तो उसके लिए इनको आपके करीब आना पड़ेगा और लेने देने का जो भी हिसाब किताब आप जाने, सादात जाने, मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ। कुछ मुलाकात की सूरत हो ना बाबा सादात पे। लब्बैक
سبحان اللہ. ہم کو اے عطار سارے سیدوں سے پیار ہے. ہم کو اے عطار سارے سیدوں سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. آپ کا یہ اعلان مرحبا، یہ اعلان کی گونج ملک بھر اور بیرون ملک پہنچی ہوگی، مجھے امید ہے جہاں جہاں پہنچی ہوگی، اور ان کو یہ امید پیدا ہوئی ہوگی کہ چلیں میں بھی سید ہوں. اب مسئلہ یہ کہ ملاقات. میں ابھی دیکھو کچھ عرض کرنے لگا تھا لیکن وہ شعر پڑھا نا انہوں نے، تو ابھی ان میں چھانٹی کون کرے گا سیدوں کی؟ آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ کا ابھی تک آپ کے ڈنکے کی آواز مدنی چینل میں بھی پہنچی ہے یا نہیں آپ کو پتہ؟ اس جی میں سے بھی ابھی نعرے شروع نہیں ہوئے. تو اب یہ بھائی سادات کرام لائن میں لگ جائیں تو میرا خیال سادات کرام تو خرام آگے بڑھیں گے اور وہ غیر سادات جمپ مار کے وہ گریل اڑا دیں گے. اس کا کیا؟ ان کی ذرا ان کی کوئی شناخت تو ہوتی ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ سید ہے یہ غیر سید ہے. اس کا کیا کریں گے اپنے؟ اور یہ یوں سمجھیں گے ہم نے کوئی جھوٹ تھوڑی بولا ہے، منہ سے تھوڑی کچھ بولا ہے. حالانکہ رواں ان کا جھوٹ بول کے کود گیا ہے، لیکن یہ شیطان بولے گا تو نے تھوڑی بولا کہ میں سید ہوں. یہ یوں مطلب بہت مطلب ہے نا کہ آزمائش کھڑی ہو سکتی ہے. اس کا حل کیا؟ اس کا حل اگر ہو جائے تو سادات کرام کی زیارت تو ظاہر سعادت ہے. پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ جو مل رہے ہیں یہ سید ہیں یا نہیں ہیں. اور سیدوں کی تو باری بھی نہیں آئے گی، وہ تو نئے ہوں گے تو خرامہ بڑھیں گے اور دیوانے دوڑ کے کود جائیں گے. تو کوئی ایسا سسٹم مجھے مطمئن کریں کہ جس سے ملاقات کی صورت بنے. فرمائیے. تعداد بڑھنے کی صورت میں نا عبد الرؤف بھائی بعض اوقات یہ ہوگا کہ جو ملاقات جن کو کرنی ہے نا وہ بھی رہ سکتے ہیں. تو ہو یہ کہ جن کے لیے اعلان ہوا ہے، جن کی ترکیب بنی ہے، وہ اگر ملیں تو کیا بات ہے مدینے کی. یہ ہو نہیں سکتا. ان کی ہے تو آہستہ آہستہ بڑھیں گے، نئے ہوں گے نا. اور یہ ہماری جو ویسے نفری جو ہوتی ہے ہر طرح کا آدمی ہوتا ہے یہ کود جائیں گے. امکان یہ ہے، سابقہ تجربات بھی ہے کہ یہ نہیں حاصلہ نہیں کرتے. ایسی کو صورت رکھ لیں کہ جو سادات کرام صبح ہاتھوں ہاتھ یہیں سے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں، ان کی ملاقات. پھر یہ سادات کرام جلال میں آ جائیں ہم کو نہیں ملنا ہے، مشکل ہو جائے گی یار. کیا کریں یار؟ نہیں تو آپ حل بتائیں. چلو ایک دن کی ترکیب بنا لیں کہ ایک دن پورا جو رکے ان سے ملاقات کر لیں. کچھ تو یہاں فیض لٹا ہے فیضان مدینہ میں. ایک دن پہلے آ جائیں. باپو بولنا آتا ہے. بالکل انجانے ہوں گے وہ شاید تیار نہیں ہوں گے آنے کے لیے. رات کو بھی لیٹ آئیں گے. وہ میرا مدنی مذاکرہ لٹک نہ جائے، لیکن آپ کو بس سے اس طرح سے چلانی ہوگی کہ عشاء فیضان مدینہ میں پڑھنا ہے. کھائیں گے کہاں یار؟ یہ کتنی دور ہے فیضان مدینہ سے بستی؟ اورنگی ٹاؤن بہت دور ہے. عشاء کے بعد تو مدنی مذاکرہ کو نہیں ملے گا، آدھا ملے گا. پھر یار اپنا تو عشاء کے فوراً بعد ہوتا ہے 9:30 بجے تلاوت وغیرہ. تلاوت باپا انشاءاللہ 9:20 پر شروع ہو جائے گی. 9:20 پر تلاوت. تو یہ اور 9:30 بجے یوں سمجھے انشاءاللہ تعالی مدنی مذاکرے میں مدنی پھول، بیانات، سوال جواب جو بھی مطلب ہوگا جی. سلسلہ شروع کر دیں گے.
عشاء یہاں پڑھیں تو ہی بات بنے یار. پاپا اس میں یہ مشورہ ہو رہا تھا ہمارا کہ اگر مغرب میں یہ یہاں تشریف لاتے ہیں تو مغرب سے عشاء جو ہے وہ لنگر رضویہ کی ترکیب یہاں پر بنا دیں گے. اتنی جلدی سادات کرام بھائی اس میں بھی گھس جائیں گے یار غیر سید. کھانا تو بالکل نہیں چھوڑیں گے, یہ خطرہ ہے. تو یہ جیسے کہ باپو اب یہ تو جو بسیں یا گاڑیاں ہیں نا ہم ان کو کھلا سکتے ہیں. جی پاپا انہی کی بات ہے. پاپا ایک سید نہیں ہے وہ کیوں پاپا اپنے آپ کو جھوٹ بولے گا پاپا کہ میں سید ہوں؟ ایک ڈرے گا نہیں پاپا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ایک تھا مطلب اس کو باپو باپو لوگ بولتے تھے. تو ایک بار مجھے اس نے خود کہا کہ میں سید ہوں نہیں ہاں, کسی کو بولنا نہیں ہاں. اب ذرا کہ باپو بولتے ہوں, ہاتھ چومتے ہوں اور احتراماً کھڑے ہو جاتے ہوں, اب ایک دم ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ میں سید نہیں ہوں, بڑے حوصلے کی بات ہے یہ کہ پھر وہ لوگ احترام چھوڑ دیں گے. لیکن یہ ہے جہنم میں لے جانے والا کام, اپنے آپ کو اس طرح سید مشہور کرنا. اگر لوگ میرے ساتھ ہوا ہے بعض اوقات کہ مجھے لوگوں نے سید سمجھا ہے, الحمدللہ میں نے تو جتنا ہو سکا ہے ہاتھوں ہاتھ وضاحت کیا میں سید نہیں ہوں, میں سید نہیں ہوں. میرے تو اشتہار لگتے تھے پنجاب میں شروعات جب دعوت اسلامی, کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا, مجھ سے ہی سنا ہوگا تو سنا ہوگا. ان میں تو ایک تعداد پیدا بھی نہیں ہوئی ہوگی, یہ مولانا تو میرے شاید پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے. شروع کی دعوت اسلامی میں جب میں جاتا تھا نا وہ پنجاب کے اور دورے پر, جب ایک ہی قافلہ ہمارا ہوتا تھا ہم ہی لوگ جاتے تھے, تو اشتہار لگتے تھے وہ مولانا خلیفہ مولانا ضیاء الدین کے خلیفہ الیاس قادری سو اینڈ سو القاب. تو میں نے مائکوں پہ رد کیا اس کا کہ میں مولانا ضیاء الدین صاحب کا خلیفہ نہیں ہوں, میں رد کرتا تھا. تو وہ ان کا اشتہار کی میں تردید کرتا تھا کہ یہ غلط, ان کو غلط فہمی ہو گئی, میں نہیں ہوں خلیفہ. اب میں کیسے مطلب یعنی کہ خلیفہ نہیں ہوں تو کیوں اپنے آپ کو کھوٹا کھوٹا مشہور کروں؟ جھوٹ بولنے سے کوئی شہرت تھوڑی ملتی ہے. یزید بھی مشہور ہے لیکن ہم تو امام علی مقام کی شہرت کی خیرات ملے تو مدینہ مدینہ. شہرت امام حسین کو بھی شہرت ہے اور یزید کو بھی شہرت ہے. دونوں کی شہرت میں کتنا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. تو ہم کو حسینی صدقہ چاہیے, یزیدی یزیدی نہیں چاہیے ہم کو. یزیدی خیرات بولنے گیا میں نہیں بولا کہ یزید کے پاس خیرات کہاں سے. تو یہ بہرحال تو یہ کہ اگر کوئی ایسی غلط فہمی ہو تو اپنے کو تردید کر دینی چاہیے. کوئی سید سمجھتا ہو تو بول دینا ہے میں سید نہیں ہوں. تو خیر اب یہ کہ لنگر رضویہ چلائیں گے اب انشاءاللہ. دیکھ لیں مغرب تا عشاء. عبدالرؤف بھائی سے یہی بات ہو رہی تھی کہ اگر یہ اپنی جو ان کی آباد جو ہے برادری وغیرہ یا جو جہاں سے اس طرح کے اسلام پہ ترکیب بنائیں گے تو ظاہر مغرب میں اگر آ جائیں گے تو ان کی دل جمی رہے گی آخر تک بیٹھ کر. کھائے بغیر دل جمی نہیں ہوگی. جی بابا پھر یہ کہ پھر گھر پہنچ کر کھائیں گے آدھی رات کو تو پھر بیچارے اگر ملاقات میں ترکیب بنتی ہے تو رات گئی پوری. ظاہر ہے بہت مشکل ہو جائے گا. کھلانا تو ضروری ہے. یہ صحیح ہے, لنگر رضویہ زندہ باد. جو ذمہ داران تصدیق کریں گے ہاں بھائی یہ ہمارے مہمان ہیں تو کھلا دیں ان کو. میرے مولانا کو کیا ہوگا یار, میرے مولانا نے آج میرے ساتھ کھایا تھا, یہ مولانا لٹک جائیں گے آج. آپ کو نہیں ملا پتہ نہیں ہوگا. ہم علمیہ والے اور مدرسین کی ترکیب تھی آج. یہ بیچارے کوئی دور نزدیک ادھر ادھر ہوتے ہیں نا تو یہ بھی کھا لیں یہاں کر تو اس بہانے ترکیب مدینہ مدینہ ہو جائے, دل جمعی کے ساتھ جلدی جلدی بیٹھ سکے. تو آتے ہفتے تو کچھ انشاءاللہ کر لیں گے اس پر بھی اور کچھ. باپا یہ ہمارا مدنی مذاکرہ 180 مقامات پر اجتماعی طور پر دیکھا جا رہا ہے اور آئندہ خصوصیت کے ساتھ فاروق آباد ضلع شیخوپورہ میں دیکھا جائے گا. اور آنے والی پیر وفا یوم کفل مدینہ بھی ہے اور ہمارے 12 روزہ کورس والے جو سرائے مدینہ میں موجود ہیں, مگر ابھی ہمارے کچھ مسئلہ ایسا ہے کہ ہم ان کو لے نہیں سکتے. وہ جیسے بحال ہوگا تو انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. ہم سوال چلا رہے ہیں. غیبت کے خلاف جنگ, جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, مسجد برو تحریک جاری رہے گی.
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि اب یہ کہ جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ جو ہے نا یہ مدنی چینل میں خبروں کے بعد بھی کرے, اگر نوٹ کر رہے ہیں تو نوٹ کر لیں, اور جس طرح غیبت کے خلاف اعلان جنگ وہ بھی جاری رکھیں, اور اسی طرح کے مدنی منوں کے اور یہ جو ترکیب ہے نا یار اس کی کلپ اب شروع کروا دیں مدنی چینل پر, تو اس طرح جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ زور پکڑے گا ہمارا انشاءاللہ. انشاءاللہ. میں صلاح الدین بات کر رہا ہوں, کٹکوچے سے بات کر رہا ہوں. بابا جی کو کہو آپ کی فیوریٹ خوراک کون سی, اور بابا جی کون سی فیوریٹ خوراک استعمال کرتا ہے جو میں بھی کھاؤں, اور بابا جی کو کہو آپ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے, اور میں آپ کا شو سنتا ہوں بہت اچھا ہے. بابا جی کے جب بھی میں ٹی وی ٹیون کرتا ہوں تو بابا جی بیٹھتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے, دل نہیں جاتا کہ میں اپنا ٹیلی ویژن بند کروں. اور بابا جی کو میرا سلام, جتنے مدینے والے سن سب کو سلام. صلو علیہ یا رسول اللہ. میں کون سی غذا کھاتا ہوں یہ پوچھا, جی بابا. فیوریٹ میری اچھا پسندیدہ غذا کون سی ہے فیوریٹ یہ بتاؤں. یہ خان صاحب مانگ رہے ہیں کہ ہم بھی یہ کھائے گا, یہ آپ کون سا کھاتا ہے یہ, اچھا یہ بتایا, یہ ہم بھی یہ کھائے گا. اور یہ ہمارے خیبر پختونخوا کے جو شمالی وزیرستان کے متاثرین ہیں نا, ان کا بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ جیسے ہی اپنے اسلام بھائی کو دیکھتے ہیں نا وہ مدینے والے جا رہے ہیں, مدینے والے, وہ کیا مدینہ مدینہ کر رہے ہوتے چلو ہیں. ہمیں دیکھ کر مدینہ یاد آ رہا ہے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مگر وہ خان صاحب ہم جو کہتا ہے تو ہمارا اسلامی بھائی بولتا ہے کہ ہم باپا جیسا نہیں بن سکتا ہے. بابا کون سی کتاب پسند ہے بابا, دیکھیں آزمائش میں نہ ڈالیں آپ. یہی بولتا ہوں, آپ کو اگر کیا میں کچھ پسند ہے بولوں یہ گا تو بتا بولے, دو. ہم باپا جیسے نہیں بن سکتے, نہیں, ہم سوال تو سنیں. لٹ کے کھائیں گے. میں ایک بھی سوال کی طرف جاتا ہوں, کون سا کھاتے ہیں یا کیا پسند ہے, سوال کیا تھا, فیوریٹ غذا فیوریٹ کیا ہے بابا. اچھا دیکھیں پسند کیا یہ آپ پوچھا, فیوریٹ آپ کی پسند کیا ہے, اب یہ یوں یہ تو آسانی ہے. ہاں اس پہ نہیں کر رہا. پسند بولوں گا تو پھر سب لبیک, جی ہاں یہ عرض ہے. اب آپ کیا کھاتے ہیں اس پہ نہ رہے کیا ہیں, کھاتے ہیں یہ نہیں بولوں نا, مشکل ہو جائے گی. پھر بولیں گے ہم باپا جیسے نہیں ہو سکتے. میں کیا پسند کرتا ہوں, میں اس کا جواب یوں دوں گا کہ وہ کون سی لذیذ غذا ہوگی جو میں پسند نہیں کرتا ہوں. یہ محتاط جواب ہو گیا نا, جامع جواب, ٹھیک ہے نا. اور یہ پوچھا نہیں ہے کیا کھاتے ہو تو اس کا جواب دیتا نہیں میں. ویسے میں جو کھاتا ہوں وہ ذرا نارمل کھانا تو کھا ہی رہا ہوں, چاول بھی کھاتا ہوں, روٹی, سالن, سبزی, گوشت, تقریباً وہی کھانا کھاتا ہوں جو عام اسلامی بھائی کھاتے ہیں. لیکن میں کھانے میں یعنی بس یہ کہ ڈر ڈر کے تھوڑا یوں سمجھے کہ بے تحاشا کھانے سے بچتا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سسوان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان پیلی چپل کی کیا فضیلت ہے, اور آج کل جو اسلامی بھائی پیلے چپل اور کالے کلر کی مکس چپل پہن رہے ہیں, کیا اس کو بھی کوئی فضیلت حاصل ہے؟ استقامت کی دعا فرمائیں, بے حساب مغفرت کی دعا فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کالے چپل بھی پہن رہے ہیں یہ انہوں نے کہا. پاپا آج کل مکس کلر میں آ رہی, کالے بھی ہوتا ہے, پیلے کے ساتھ ساتھ کالا رنگ بھی چل رہا ہوتا ہے نا, وہ ایک ہی چپل میں پیلا کالا, ٹیکسیاں ہوتی تھی نا بابا پہلے. اصل وہ پیلا جو ہمارے ہاں پیلا چلا ہے, جیسے یہ صراط الجنان میں پیلا ہے, اس کو پیلا بولتے ہیں. جہاں میری انگلی ہے اس میں پیلا رنگ نمایاں ہے. اور وہ اصل جو سورۃ البقرہ میں وہ گائے کا تذکرہ ہے, تو اس کی کھال کی رنگت جو ہے اس کے مطابق چپل اگر پہنے جائیں, یہ پیلا لیکن یہ ڈارک, یہ بہار شریعت میں جو رنگ ہے, دکھا دی آپ ہی دکھا دی, بہار شریعت میں
تو یہ اصل رنگ یہ کھال کا ہے. اب خدا بہتر جانے کہ وہ پیلا کیسا تھا اس دور کی گائے کا، لیکن عام طور پہ گائے پیلی ہماری اس طرح ہوتی ہے اس دور میں. لیکن گائیں سفید بھی ہوتی ہیں، کالی بھی ہوتی ہیں، وہ ڈیزائن والی بھی ہوتی ہیں، چت کبری، لمبے لمبے بالوں والی گائیں بھی آتی ہیں. تو یہ کہ اس گائے کی کھال کی نسبت کے مطابق اگر پیلا رنگ ہے تو وہ فکریں دور کرتا ہے، اور کالے رنگ کے جوتے جو ہیں اس سے فکریں بڑھتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی کورس کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ اس وقت بابا یہ صحرائے مدینہ میں جو ہمارے مدنی کورس کے جو اسلامی بھائی ہیں وہ موجود تھے. یہ کم و بیش 250 کا پتہ چلا ہے. جی فضل بھائی آپ کچھ مائک آپ نے ہاتھ میں لیا ہے. جی 5-7 سیکنڈ کا شاید فرق پڑے گا بات آواز پہنچنے میں. 250 کے آس پاس اسلامی بھائی ہمارے اس 12 روزہ مدنی کورس میں صحرائے مدینہ ٹول پلازا ہائی وے روڈ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شامل ہیں، اور ان میں 29 اسلامی بھائی بیرون ملک کے ہیں، جن میں سے 17 بنگلہ دیش کے، 6 نیپال کے، 3 یو کے، 1 سری لنکا اور 1 UAE کے ہیں. اور الحمدللہ عز وجل پاپا ہماری بھرپور کوشش ہے کہ 12 گھنٹے مدنی انعامات کے مطابق وقت گزارا جائے، اور اسلامی بھائی الحمدللہ اس میں بہت ہی زیادہ تعاون کر رہے ہیں. تہجد سے لے کر عشاء کے 2 گھنٹے تک جو ہمارا جدول چل رہا ہے اس میں اسلامی بھائیوں کی بھرپور شرکت ہے. تہجد بھی الحمدللہ اسلامی بھائی ادا کر رہے ہیں، مناجات کا بھی سلسلہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، شجرہ شریف کے اوراد بھی پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پر صدائے مدینہ کی ترکیب یہاں کے حساب سے بھی الحمدللہ ہم کر رہے ہیں. آس پاس میں یہاں پر پاپا آبادی تو ہے نہیں، لیکن اس صدائے مدینہ والے مدنی نام پر عمل بھی ہو جائے اور اس کی یہاں سے جانے کے بعد عادت بھی بنے، یہ ہمارا ایک مدنی کام بھی ہے. تو اس کے لیے الحمدللہ یہیں پر ہی اندر میں اسلامی بھائی مل کر صدائے مدینہ لگانے کی مشق بھی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مدنی حلقے کا بھی سلسلہ ہے، اشراق چارج تک اسلامی بھائی الحمدللہ شامل ہوتے ہیں. نگاہوں کا بھی الحمدللہ مدینہ قفل مدینہ الحمدللہ لگا ہوا ہے، زبان کا بھی قفل مدینہ لگا ہے، اشاروں سے بھی گفتگو کر رہے ہیں، اشارے سیکھ بھی رہے ہیں الحمدللہ، اور لکھ کر بھی گفتگو ہو رہی ہے. پاپا اتنی تعداد میں اسلامی بھائی الحمدللہ یہاں پر موجود ہیں، لیکن کوئی وہ شور شرابے والی کیفیت نہیں ہے، کوئی چیخو پکار والی کیفیت نہیں ہے. چند ایک اسلامی بھائی بھی کہیں جمع ہوتے تو کافی آوازیں آتی ہے، ایسا الحمدللہ کوئی سلسلہ نہیں ہے. وضو خانے میں بھی جاتے ہیں تو نگاہوں کا قفل مدینہ، زبان کا قفل مدینہ، آپس میں گفتگو وغیرہ نہ کرنا. کھانے میں بھی الحمدللہ سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانے کی ترکیب ہو رہی ہے، 3 انگلیوں سے کھانے کی ترکیب، ربڑ بینڈ کا استعمال ہو رہا ہے. آخر میں سنت کی ادائیگی کی نیت سے انگلیاں چاٹنا، برتن کو صاف کرنا، دانے چننا وغیرہ، یہ سارا سلسلہ بھی الحمدللہ یہ سوجل یہاں پر چل رہا ہے. اور اسلامی بھائیوں کے بہت اچھے تاثرات ہیں. ایک اسلامی بھائی ملے اور رو کر کہنے لگے کہ مجھے الحمدللہ یہاں پر قفل مدینہ جو ملا ہے تو اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد کہیں یہ قفل مدینہ مجھ سے چھوٹ نہ جائے. اس طرح کی اور بھی بہت ساری پرچیاں آئی ہیں. ایک پرچی جو ابھی میرے پاس کچھ دیر پہلے آئی وہ میں کچھ نوک پلک سوار کر عرض کرتا ہوں کہ ہمارے یہ شاہد اتاری بھائی ہیں مرکز الاولیاء کے، تو انہوں نے یہ لکھ کر دیا ہے کہ قفل مدینہ کورس نے زندگی کو تبدیل کر دیا. زندگی میں پہلی مرتبہ کم بولنا نصیب ہوا اور ایسے باطنی امراض جن کی طرف توجہ نہیں تھی ان کی معلومات ہوئی اور ان سے بچنے کا ذہن بنا، اور آنکھوں کا بھی قفل مدینہ نصیب ہوا. یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں پہلی بار اتنا زیادہ خوف خدا میں رونا نصیب ہوا، اور اب نمازوں میں اتنی لذت مل رہی ہے کہ پہلے کبھی نہیں ملی. قفل مدینہ 12 روزہ مدنی کورس نے زندگی کا رخ تبدیل کر دیا. زبان کا، آنکھوں کا قفل مدینہ نصیب ہوا، اور نہ اب دل جو ہے نہ بولنے کو کرتا ہے نہ دیکھنے کو کرتا ہے. میری اصل زندگی کا آغاز اس کورس سے ہوا. اور آگے لکھا ہے کہ نفلی روزہ تحریک جاری رہے گی. ماشاءاللہ. اسی طرح آدھ پون اور 1 روٹی تحریک کا جو ہمارا سلسلہ جاری ہے،
تو چاند رات تک آدھ پون اور ایک روٹی تحریک کے لیے جو ہمارے پاس نام آئے تھے وہ 485 تھے آدھی روٹی کے لیے. پون روٹی میں 125 اسلامی بھائی اور ایک روٹی میں 110 اسلامی بھائی. اور اس کے بعد جو آدھی روٹی کے 20 نام آئے اور پون روٹی کے 30 چاند رات کے بعد اور ایک روٹی کے 40 نام آئے ہیں. الحمدللہ ہمارے اس کورس میں بھی اسلامی بھائیوں نے اس کی نیتیں کی ہیں. اور نفلی روزوں کی مدنی تحریک کی جو کارکردگی جو آج ہم نے جو مجلس بنائی تھی ان کے جو ذمہ دار اسلامی بھائی ہمارے انہوں نے جو بھیجی، تو نفلی روزوں کی مدنی تحریک میں ممتاز 96 اسلامی بھائی، یعنی جو ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھیں گے صوم داؤدی، یوں مہینے میں 15 روزے ہوں گے، تو یہ 96 اسلامی بھائی. اور بہتر درجہ ہے اس میں 82 اسلامی بھائی، یعنی ہر پیر شریف اور جمعرات کا جو روزہ رکھیں گے، یوں مہینے میں 7 یا 8 روزے ہوں گے. اور مناسب یعنی ہر پیر شریف کو روزہ رکھنے والے اسلامی بھائی یوں مہینے میں 4 روزے ہوں گے. تو ان کے 254 نام الحمدللہ عز و جل ہمارے پاس آ چکے ہیں. تو جو مدنی چینل کے ناظرین اسلامی بھائی جو سن رہے ہیں، نفلی روزوں کی مدنی تحریک میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آدھ پون ایک روٹی تحریک میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو وہ نمبر نوٹ کر لیں اور اس نمبر پر ہمیں میسج کریں. پہلے آدھ پون اور ایک روٹی تحریک والے اسلام بھائی نمبر نوٹ کر لیں. یہ نمبر امید ہے کہ مدنی چینل پر بھی چل جائیں گے. تو آدھ پون اور ایک روٹی تحریک میں شامل ہونے والے اسلام بھائی اس نمبر پر ہم سے رابطہ کریں 0313113927. ایک مرتبہ اور سن لیں 0313113927. اور اس میں آپ اپنا نام، نمبر اور شہر کا نام ہمیں میسج کریں. اسلامی بہنیں ان نمبروں پر رابطہ نہ فرمائیں. نفلی روزوں کی مدنی تحریک میں جو اسلامی بھائی شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اس نمبر پر ہم سے رابطہ کریں 0312592126. ایک مرتبہ اور سن لیجئے 0312592126. امید ہے کہ مدنی چینل پر بھی یہ نمبر چل جائے گا. تو اس پر ہم سے رابطہ کریں اور اپنا نام، شہر کا نام اور نمبر ہمیں میسج کریں. انشاءاللہ عز و جل ہم بھی آپ سے رابطہ کریں گے اور اس کی کارکردگی لیں گے. اور انشاءاللہ عز و جل پاپا یہ کارکردگی ہم آپ کو ماہانہ پیش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ 12 دن میں تو ان کی سحری تو ہوگی نہیں واقعی، جیسے وہ شاہد بھائی مرکز الاولیاء کہا کہ باہر جا کر پھر کیا کروں گا، یہ ایک نہیں تھے، غالباً یہ بہت سو کی نمائندگی کر رہے ہوں گے، لیکن باہر جانا تو پڑے گا ان سب کو. ظاہر ہے کہ وہ دنیا کا نظام، گھر والوں کے مسائل، کاروبار، نوکری، تو یہاں 12 دن میں آپ اپنے آپ کو خوب مضبوط کرنے کی کوشش کریں اور جو کچھ سیکھا ہے اس کو معاشرے میں جا کر عملی جمع پہنائیں. دیکھو 4 دیواری میں تو یہ کر لینا جو ہے نا یہ کمال نہیں ہے. کمال اس وقت ہوگا جب معاشرے میں آپ ہوں گے، اس وقت زبان اور آنکھیں آپ کی قابو میں رہیں گی. تو یہ آپ کو با کمال بن کے یہاں سے جانا ہے. ابھی کر رہی ہے اتنا بڑا کمال نہیں ہے. مزید یہ کہ یہاں سے جن سے بن پڑے وہ اگر ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں کی ترکیب کر لیں، جن سے بن پڑے وہ 63 روزہ تربیتی کورس میں مزید آگے، اگر یہ جیسے کہ 12 دن ان کے بھی جو آپ پورے ہوں گے تو ان کے 12 دن پورے ہوئے ہوں گے، تو وہ میں سفارش کر دیتا ہوں ہمارے اس مجلس کو کہ اگر اس 12 دن والوں میں سے 12 روزہ مدنی کورس والوں میں سے اگر 63 روزہ تربیتی کورس میں کوئی آنا چاہے، اگرچہ آپ کا 12 دن کا کورس ان کا نکل چکا، لیکن یہ کہ نہ ہونے سے ہونا اچھا، بہت کچھ ابھی دن باقی ہیں، بہت سیکھیں گے یہ. تو اس 63 روزہ تربیتی کورس میں آ جائیں آپ 12 دن والے، تو یوں آپ کو مزید اچھی صحبتیں ملیں گی، عاشقان رسول کی صحبتیں ملیں گی. یا ہاتھوں ہاتھ صحرائے مدینہ سے کوئی مدنی قافلے میں سفر کی ترکیب فرما لیجئے. ابھی نیت ظاہر کر دیجئے کہ ہم اگر دل کی بنتی ہے کہ انشاءاللہ صحرائے مدینہ سے براہ راست ہم مدنی قافلے میں سفر کریں گے. یہ بھی بتا دیجئے کون کتنے دن کا سفر کرے گا. اچھا وہ جو میں نے درخواست کی 12 دن لیس، چلو حاجی امین قافلہ ہمارے تیار ہیں، آپ آ جائیں، آپ کے لیے انشاءاللہ دروازے کھلیں.
تربیتی کورس کے لیے، مدنی تربیتی کورس، کہ اس میں جو سیکھیں گے نا وہ بھی بہت ضروری ہے. صورتیں یاد کریں گے، نماز کے طریقے، بہت مسائل سیکھیں گے انشاءاللہ. تو اس میں آ جائیے آپ. تو کون تربیتی کورس میں آ رہا ہے، کون مدنی قافلوں میں سفر وہاں سے براہ راست کرے گا، اس کی اگر کوئی ترکیب ہم کو مل جائے نا، ابھی تعداد مل جائے تو ہماری دل جوئی ہو جائے گی. جزاک اللہ. کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے کہ نہیں؟ جی باپا ملاحظہ کر رہے ہیں آپ اسلامی بھائیوں کو اسکرین پر، اگر ایک ہاتھ اٹھا ہوا نظر آیا. یہ اگر کوئی اسلامی بھائی 63 پہلے 63 تربیتی کورس 63 دن کا، اس کے لیے ہاتھ اٹھائیں کہ کون یہاں سے سیدھا صحرا مدینہ کے 12 دن کے بعد سیدھا 63 دن کے لیے تربیتی کورس میں. ان کی گنتی کر لیجئے، تعداد بتا دیجئے. مرحبا. اپنے یہ بقیہ دن 12 دن کے بعد والے دن آپ نے جو سیکھا ہے نا وہ تربیتی کورس میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. لیکن ساتھ میں یہ مدنی پھول میرا قبول کر لیجئے کہ اس آپ کے کورس میں اور اس کورس میں ماحول میں کچھ فرق آپ پائیں گے، تو وسوسوں میں مت آنا کہ یار وہاں یوں تھا اور یہاں یوں ہے. اب یہ جو آپ سیکھ کر آئے نا، یہاں کورس والوں کو آپ نے یہ سکھانا ہے، قفل مدینہ اور سب مل جل کے مطلب یہ ترکیب بنانی ہے کہ ہر جگہ مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ سنتیں نافذ ہوں. کیونکہ ہر کورس کی اپنی انفرادیت ہوتی ہے. یہاں جو آپ نے سیکھا وہ 63 دن میں اس کو آپ کمی محسوس کریں گے، تو 63 دن میں جو آپ سیکھیں گے نا اس کی آپ کے 12 روزہ مدنی کورس میں آپ کمی محسوس کریں گے، یار یا تو یوں نہیں تھا. تو یہ دونوں کو چلانا ہے ساتھ ساتھ، یہ بھی کر لینا ہے یہ بھی کر لینا ہے. اللہ توفیق دے تو 41 دن والا مدنی قافلہ کورس، مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس یہ بھی کر ڈالنا ہے. یہ 12 ماہ 25 ماہ اور وقف مدینہ بھی ہو جانا ہے انشاءاللہ. تو کتنے ہو گئے تربیتی کورس کے؟ کتنے ہو گئے 63 روزہ کے؟ تعداد مل جی. نہیں رہی، آواز نہیں جا رہی کیا ہماری؟ نہیں باپا اچھا نہیں، یہ پھر آئے ہیں آ تو گئے ہیں نا، وہ رک گئے. ان کی آواز تو ہم فضل بھائی آپ کی آواز شاید ہم تک آ جائے گی، آپ کی ویڈیو رک گئی ہے ہمارے پاس. وہ قافلہ کورس، وہ قافلے میں مسافر قافلے گئے یہاں سے ہاتھوں 30 دن والے 92 دن والے پتہ نہیں کتنے ملتے ہیں کتنے دن والے، یہ بھی کچھ سامنے آئے نا یار. ہم تب تک باپا سوال چلاتے ہیں، تب تک وہاں معاملہ ہو سکتا ہے کہ مزید. باپا ابھی فضل بھائی تھوڑا سا وہ نیٹ صحیح بحال ہو جائے پھر ہم آپ کو آن ایئر کرتے ہیں. جی آپ سوال چلائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرپور سے میں توقیر مقصود بات کر رہا ہوں اور امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کیا کہ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اگر وہ کوئی گناہ کرے تو کیا والدین کو ان کا گناہ ملتا ہے یا کوئی رنج و غم ملتا ہے؟ اولاد جو گناہ کرتی ہے والدین کو اس کا گناہ ملتا ہے یا رنج و غم ملتا ہے، اس طرح کا انہوں نے سوال فرمایا. وہ اس میں روایت ہے والدین کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں اولاد کے، وہ ڈھونڈ کے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ایسی کوئی روایت ہے کہ ماں باپ نے تربیت درست نہیں دی اولاد کی؟ تو ہے تر کوئی روایت؟ تو اس کا مرنے کے بعد ان کو جیسے گناہوں بھرا کوئی سلسلہ چھوڑا، اب ہوتا کیا ہے باپ جوا خانہ چلاتا ہے، بعد میں بیٹا سنبھالتا ہے، ایسے کیس
ہوتے ہیں. اسی طرح اور حرام خوری کے کئی رستے ہوتے ہیں. ملاوٹ والا مال دھوکہ دے کر بیچنا اولاد کو سکھاتا ہے, اس کاروبار کی داغ ڈالتا ہے اور مر جاتا ہے تو بیٹا پھر وہی کام کر رہا ہوتا ہے. تو آیا ان کے گناہ اب باپ کو جاری رہیں گے یا کوئی ایسی روایت اگر ہو تو ذہن میں نہیں. ہے نا, برا طریقہ جاری کیا اور اس پہ تحت ہم کیسے لے لیں. تو کوئی اور سوال کروا لیجیے. میرا نام مظہر اقبال ہے, اٹلی سے بول رہا ہوں. ہمیں صرف یہ پوچھنا ہے کہ شیطان سے کیسے بچا جا سکتا ہے. ہاں ہاں ہاں, شیطان نے سب کو پریشان کیا ہے. اللہ, شیطان کے وار سے بچنے کے لیے ان کے وار سمجھنے پڑیں گے. جب تک ان کے وار نہیں سمجھے گا بچے گا کیسے. تو اس کے لیے مہلکات کا علم جاننا فرض ہے. اب مہلکات میں یہ ہوتے ہیں کہ کچھ مہلکات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ظاہری اعضاء سے ہوتے ہیں, کچھ مہلکات ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے. مہلکات یا مہلک کی جمع, مہلک مانے ہلاک کرنے والا. تو یہ تباہ کن گناہوں کی جب تک معرفت حاصل نہیں ہوگی, یعنی پہچان نہیں ہوگی, ان کے بارے میں کما حق کو علم حاصل نہیں ہوگا, اس وقت تک شیطان سے بچنا جو ہے نا یہ ناممکن ہے. کیسے بچے گا, پتہ ہی نہیں ہے. جھوٹ, اب جھوٹ کس کو بولتے یہی نہیں پتا تو کیسے بچے گا. غیبت, یہ بھی شیطان کا ہی وار ہے. اب یہی نہیں پتا غیبت ہوتی کیا ہے, تو اب کیسے بچے گا اس سے. اسی طرح حلال حرام کا فرق پتہ ہی نہیں ہے تو بچے گا کیسے, تو حرام میں جا پڑے گا. سود کے بارے میں معلومات نہیں ہے, اس کے شرعی احکام. تو بیپاری جو صاف ستھرے ہوتے ہیں, نیک نمازی ہوتے ہیں بظاہر, وہ سود میں پڑے ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو یہ ہم کر رہے ہیں سود ہے. تو اس کے احکام سیکھنا بھی فرض ہے. تو اس لیے مطلب منجیات بھی سیکھے جو نجات دلانے والے اعمال ہیں, اور مہلکات بھی سیکھے کہ جو ہلاک کرنے والے ہیں, تاکہ وہ شیطان کا بھرپور مقابلہ ہو. ہم خالی نعرہ لگا سکتے ہیں کہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. اب کس ہتھیار سے لڑو گے بھائی, اس کے ہتھیار تو وہ ہیں کہ نظر نہیں آتے, یہ تو خون کے اندر وہ رگوں میں تیر رہا ہے, اور اس سے کیسے جنگ ہوگی بھائی. تو جب تک علم دین نہیں ہوگا تو اس وقت تک کیسے لڑو گے. علم دین کی بات کرو, بول نہیں ہمارا بیٹا ملا نہیں بنے گا, تو اب وہ کیسے کام چلے گا. یعنی اس طرح حقارت سے عالم دین کے لیے لفظ ملا بولنا, یہ بھی شیطان کا بہت بڑا اور برا وار ہے. داڑھی رکھی اور نہیں بیٹا ملا نہیں بننا ہے, تو ملا بنے گا. نہیں اپنا کام نہیں ہے. اپنے خاندان میں کسی نے داڑھی نہیں رکھی تو کیوں ملا بن گیا. آج کل خاندانوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں. تو پھر آپ بتائیں شیطان سے بچیں گے کیسے. جس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے, اب اس نبی پاک کی صورت مبارکہ جس میں چہرے انور پر داڑھی مبارک ہے, اس کی نقالی بچے نے کی, تو اب بچے کو بولتے کہ تو ملا بن گیا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ نیت نہیں ہوتی, ورنہ تو سرکار کی داڑھی مبارک سے نفرت کی وجہ سے بولے گا, پھر تو مرتد ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا, نکاح بھی ٹوٹ جائے گا, سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. لیکن یہ نیت نہیں ہوتی. پھر بھی مطلب یہ کہ کتنی بری بات ہے کہ اس طرح مطلب اپنی اولاد کو ان چیزوں سے روک لینا. تو کم از کم اس سے تو یہ بچ نہیں سکتا کہ جو اس کی صفت بیان کی گئی 10 صفات ولید بن مغیرہ کی, جس میں یہ مناع للخیر ایک صفت اس کی یہ بھی قرآن نے بیان کی, مناع للخیر یعنی بھلائی سے بڑا روکنے والا. تو جو اپنی اولاد کو مذہبیت سے روکتا ہے,
दाढ़ी से रोकता है, सुन्नतों भरे लिबास से रोकता है, सुन्नतों भरे बाल से, जुल्फ़ों से रोकता है, मदनी माहौल से रोकता है, इसलिए कि ये नौज़ुबिल्लाह मुल्ला बन जाएगा और ये गलत इसका जो ठसी हुई है जहन में, इस वजह से वो नेकियों से रोकता है कि नेकियां ना करे, ये हमारी तरह दुनियादार रहे, अप टू डेट बनकर ये हलाल हराम की तमीज़ उठाकर दुनिया कमाए, इसलिए मादल्ला रोकता है। तो ये वलीद बिन मुगीरा की ये सिफत इसमें पाई गई, मन्ना इल्लिल खैर, यानी भलाइयों से, भलाई से बड़ा रोकने वाला। ने आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत में तो सवाल हुआ कि अगर माँ या बाप नफली रोज़े से औलाद को रोकें, तो इस पर भी आला हज़रत ने फरमाया कि अगर कोई वजह नहीं है रोकने की, बिला वजह रोक रहा है रोज़ों से, नफली रोज़ों से, तब भी इस आयत के तहत दाखिल है, मन्ना इल्लिल खैर, भलाई से बड़ा रोकने वाला, जो कि वो वलीद बिन मुगीरा की मज़मूम सिफत है और कुरान ने इसको बयान किया। तो इसलिए ये सब सीखना पड़ेगा। तो शैतान का मुकाबला करने के लिए ये अभी मैं इस मुख्तसर से उसमें कैसे बता दूं कि शैतान का मुकाबला, लेकिन मैंने ना बता भी दिया ना, मैंने इजमाली तौर पर आपको अर्ज कर दिया जामे जवाब कि इसके वार को पहचाने और फिर बचे, दुआ भी करता रहे कि अल्लाह ताला शैतान से बचाए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये भी दुआ है। इसके माना है कि मरदूद शैतान से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, दुआ है, ये भी अर्ज करता रहे और शैतान के वार से भी खबरदार रहे, तो इंशाअल्लाह दोनों हल लिखे हैं। एक तो ये कि यही कि जैसे कि कुत्ता होता है, अब कुत्ता से एक हल ये भी होता है कि कुत्ते के वो जो करता है, तो अमूमन हमने देखा है कि अगर इसके मालिक को कह दिया जाए ना कि यार ये कुत्ता मुझसे, तो मालिक कुत्ते से बचा लेता है बाज़ औक़ात। तो इस तरह की मिसालें लिखी हुई हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से पनाह तलब करता रहे कि वो इसके मकर फ़रेब से हमको बचाए, और बेशक वही बचाने वाला है। और फिर दूसरा हल ये है जो आपने फरमाया ना कि दोनों हल दिए हैं कि दो तरीके हैं, और एक लड़ता रहे, मुकाबला करता रहे, और उसके खिलाफ जो ऐलान जंग है हमारी, बस वो ऐलान जंग करता रहे, बस ऐलान करके सो ना जाए, हाँ फिर सो जाएगा। इसके वार पहचानेगा नहीं तो ऐलान क्या काम देगा इसको यार? क्या किस तरह लड़ेगा ये? तो जो भी हथियार आपने वो जो लड़ने की जो दिए हैं शैतान से, इसकी मारिफत हो, मालूमात हो, इसमें कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब किताब का मुताला करे, गीबत की तबाहकारियाँ जो किताब है इसका मुताला करे, इस तरह रियाकारी, हसद और दीगर, ये एक किताब मक़ततुल मदीना ने जो शाया की है, ये बातिनी बीमारियों की मालूमात, इसका भी मुताला अपने साथ रखे, जारी रखे, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इससे भी शैतान से लड़ने में बहुत मवाद मिलेगा, उम्मीद करता हूँ। लाजवाब किताब है ये, बहुत ज़बरदस्त, 47 मौलिकात का बयान है इसमें, ये तो गोल कर पीने वाली किताब, बहुत प्यारे अंदाज से लिखी गई, अल्लाह इनको जज़ा खैर अता फरमाए। हदीया क्या इसका? 120 रुपये मुफ्त है यार, सबको लेनी चाहिए। 326 सफ़हात हैं बाबा, 352। ज़बरदस्त किताब है, बहुत प्यारी किताब है। इसमें मौलिकात की तारीफ़ात वगैरह भी हैं और हिकायात इलाज भी हैं, एक से एक हिकायत हैं, एक से एक हिकायत, रिवायात, हिकायात, आयात भी हैं। जी बाबा। सल्लू अला नबी सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना से सवाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बापा जान की बारगाह में सवाल है, मैं मिस्त्री का काम करता हूँ, कुछ ठेकेदार लोग बोलते हैं भाई नमाज पढ़ो, कुछ भी करो, हमें काम चाहिए, तो हमें ये कुछ तकलीफ़ होती है, हम काम नहीं कर सकते, नमाज पढ़ते हैं तो काम नहीं कर सकते, अगर नमाज नहीं पढ़ते तो काम करते हैं, तो इसकी कोई रहनुमाई फरमा दीजिए, हमारे लिए कोई और रास्ता भी नहीं है।
अच्छा, आप मिस्त्री हैं? जी। माशाअल्लाह, आपको ये जज्बा मिला, ये तरबीती मुबारक। बाबा तरबीती कोर्स में भी ये हाजिर नहीं, हुआ। माशाअल्लाह, ये जज्बा मिला वाकई, वरना इस फील्ड में तो बहुत काम की ज़रूरत है। इनमें जितना बिगाड़ है ना, कोई फील्ड ऐसा नहीं जिसमें बिगाड़ ना हो। पापा 10 दिन के इत्तिकाफ में थे और वहीं से हाथों हाथ ये मदनी तरबीती कोर्स में दाखिल हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बरकत दे आपको, अल्लाह बरकत दे। नमाज तो पढ़नी है। सेठ नाराज होता हो, सेठ नाराज होता हो, रब नाराज ना हो। रब का फर्ज तो अदा करना ही करना है, और नमाज पढ़कर बाद में आकर अपना काम वहीं से उठा ले, क्या इतनी देर थोड़ी लगती है। अब इस तस्वुर का रद्द हो ना पापा कि जैसे इन्होंने कहा कि हम जब नमाज नहीं पढ़, जैसे नमाज की इन्होंने छुट्टी नहीं पढ़ी तो इससे काम इनका हो जाता है, और पढ़ते हैं तो काम नहीं हो पाता। तो नमाज पढ़ने से तो और मज़ीद वक्त में बरकत, सेहत में बरकत और काम में बरकत के मौके हैं, मतलब इसके होते हैं। और अगर कोई मुसलसल करता रहेगा तो जो बीच में गैप आता है ज़ोहर की नमाज के, असर की नमाज के, दिगर इस तरह के, तो इससे तो और तक़वियत मिलती है, सेहत मिलती है, काम में चुस्ती आती है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से बरकत अता फरमाता है। तो इसको थोड़ा सा गौर तलब है ना पापा। जी नहीं, इंशाअल्लाह ये नमाज पढ़ते रहेंगे, इसकी बरकत से ही है। मिस्त्री आजकल ठेकेदार बन जाएंगे, क्या पता। ठेकेदार तो आज़ाद होता है ना, फिर ये मिस्त्रियों को नमाज पढ़ाएंगे ये वो समझ कि में मैं उसी मैं मिस्त्री को काम पे रखूंगा जो नमाज पढ़ेगा, तो और बरकत हो जाएगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। राजी राजी थी है ಈ ಥರ ರಸ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬುಜಿ ಈ ಬೋ ಸಮझ में चवदेगा आजा माशाअल्लाह। अल्लाह और तरक्की दे, बरकत दे, दोनों जहाँ की भलाइयाँ दे। पर यह है कि नमाज छोड़नी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये पेट तो भरता ही नहीं है, इसको कब्र की मिट्टी भरेगी। तो इसको तो हल में मज़ीद ज़्यादा चाहिए।